علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آج کی بریکنگ نیوز ہے پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے کیس میں گرفتار کر لیا. لیکن ہمارے لیے یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے کیونکہ نیب کے زیر حراست سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیب کے ارادوں سے 21 دسمبر 2018 کو پردہ اٹھا چکے تھے. خواجہ سعد رفیق کو سنیے. مجھے انٹروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب علیم خان صاحب 2001 سے میرے سیاسی مخالف ہیں. میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں. تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں اور جرت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں. اپوزیشن خصوصی طور پر نون لیگ ایک ماہ سے اعلانیہ کہہ رہی ہے کہ نیب اب بیلنس کرنے کے لیے تحریک انصاف کے وزراء کو بھی گرفتار کرے گی. نون لیگ کیوں ایسا سمجھتی تھی؟ آئیے سنتے ہیں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ اب پی ٹی آئی کی شامت آئے کیونکہ اب ان کی باری ہے. اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. ہم کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے. مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں ہے. اب ان حکمرانوں کی جو ہے وہ فائلیں جو ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سال کے اندر یہ جہاں پہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے کیمپ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیمپ نظر آئیں گے اور یہاں پہ میری جگہ پہ یا تو مراد سعید جو ہے وہ یہاں پہ اپنی چیخیں سنا رہا ہوگا یا پھر دنیا کا گھٹیا ترین انسان پنڈی کا وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہوگا. یہ صرف اپوزیشن نہیں, خود وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی 3 ہفتے قبل نیب پر بیلنس کرنے کا الزام لگایا تھا. سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. سیاسی ذہن سے سوچنے لگ جاتا ہے. کیا پاکستان میں غیر جانبدار احتساب کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا ادارہ نیب سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کرتا ہے اور اس کی نظر میں کسی بھی کارروائی کے سیاسی نتائج زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ کیا نیب اپنی کارروائیوں کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے بیلنس بھی کرتا ہے؟ نیب کے سیاسی عزائم پر ماضی میں بھی سوال اٹھتے رہے ہیں. جب بھارت پیسے بھجوانے کی جھوٹی خبر جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا, لیکن چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا تھا. اسی طرح سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے خلاف بھی نامعلوم شکایت کنندہ کی اطلاع پر آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری اور موجودہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی تنقید پر نیب نے فواد چودھری کے بیانات کا متن منگواتے ہوئے تنبیہ کی تھی کہ نیب دیکھے گا وفاقی وزیر نے نیب پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں کی. تو آج کا سوال, کیا نیب اپنے اوپر تنقید کا جواب بیلنس کرنے سے دے رہا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے افتخار درانی صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون خصوصی ہے برائے میڈیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قمرالزمان کائرہ صاحب جو سینٹرل پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, اور ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کرنے کے لیے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تو افتخار درانی صاحب, کیا علیم خان کو بیلنس کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ درست اقدام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں پہلے تو یہ ہے کہ جو پریسیڈنٹ علیم خان نے سیٹ کیا اور تحریک انصاف جو کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو پولیٹیکل کلچر ہم لانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, کہ جیسے ہی ان کا یہ ڈیسیجن ہوا اریسٹ کا, تو سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا. جو امپورٹنٹ تھا, اوبلیگیشن تھی ان کی, جو کہ عوام نے ان کو دیا ہوا تھا, ہی فیلٹ کہ, اور جو پارٹی نے ان کو عہدہ دیا ہوا تھا, جو گورنمنٹ میں آئے وزیر بنے, انہوں نے ان کو اس سے ریزائن کیا کہ میں جو ہے جاؤں گا اور اپنے کیسز کو جو ہے پلیڈ کروں گا. اور یاد رہے کیونکہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتا تھا, تحریک انصاف میں سب سے ووکل بندہ جو تھے جو پنجاب میں تھے اس زمانے میں جب یہ زبیر بھائی کی پارٹی حکومت میں تھی, وہ علیم خان تھا. اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈس فار ہز بریوری. جو وہ پوزیشن لیتے تھے, پولیٹیکل پوزیشن لیتے تھے, میرا خیال ہے کوئی بھی پنجاب میں ان کے ہوتے ہوئے, جو کہ بڑا خوف کا ایک فضا انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا, اس میں پوزیشن لیتے تھے. رہی بات نیب کی, میرا خیال ہے سوال بیلنس کے حوالے سے. جی مدر ہی جا رہا ہوں. جی میرا خیال یہ ہے کہ نیب پہ کافی سارے کوسچنز ہیں.
میری ذاتی طور پہ میرے سوال ہیں نیب کے اوپر، اسپیشلی ایک بڑا فیمس کیس ہے جس کے اوپر میں نے خود لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھا ہوا ہے، فالو کیا ہے، رپورٹ کیا ہم نے، وہ تھا پیناما کا کیس، جو یہ میاں نواز شریف کا۔ اور جب وہ بچے کو یاد کیس ہے، جب وہ آتا ہے ہائی کورٹ میں بیل کے لیے تو اس سے عدالت پوچھتی ہے پروسیکیوشن سے کہ مجھے بتائیں کہ اس اپارٹمنٹ کی کیا قیمت تھی 1993-94 میں، تو پروسیکیوٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ تو گوگل کر لیں آپ، ویئر ایز میرا خیال ہے جو ذی ہوش بچہ ہے اور جو بزرگ ہیں ان سب کو قیمت پتہ تھا کہ وہ 5,85,000 پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ تھا جب خریدا گیا تھا۔ تو جب اس طرح کے کوشچن آتے ہیں تو میں کیونکہ علیم خان صاحب کا بھی پیناما پیپرز میں نام تھا، ان کی بھی آف شور کمپنی تھی۔ علیم خان صاحب کا بالکل نام تھا، اور علیم خان کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ ڈکلیئرڈ تھے، اور یہاں پہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نیب کا کہنا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، لیکن خیر ابھی جی بالکل میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جب وہ آ رہے ہیں، وہ آنریبل انسان ہے، اپنے آپ کو کلیئر کریں گے اس سے، اور جب کلیئر ہوگا تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا علیم خان جو کہ اپنے موسٹ کرٹیکل ٹائم ہے، کیونکہ جب قاہرہ صاحب کی پارٹی اور انہوں نے زبیر بھائی کی پارٹی نے ان کو چیئرمین لگایا تھا، اس کرٹیکل ٹائم میں نیب کچھ نہیں کر سکی ان کا، لیکن ابھی جب ہوا تو میرا خیال ہے کہ نیب کو کافی کلیئر کرنا پڑے گی سچویشن، نام کلیئر کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری جانب بابر اعوان صاحب جنہوں نے بھی استعفیٰ دیا، ان کے خلاف ریفرنس دائر ہے، وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن اس دوسری جانب علیم خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوہرا معیار ہے کوئی؟ ہاں جی، کوئی دوہرا معیار ہے؟ دیکھیں نیب کو اپنا نیوٹرلٹی، ابھی فواد چودھری کا ایک بیان تھا کہ دکھنا چاہیے کہ آپ نیوٹرلی کر رہے ہیں کام، ہمیں یہ دکھنا چاہیے، ہم احتساب کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا اینٹی کرپشن مینڈیٹ ہے، ہم ووٹ اسی چیز کو تو دکھ رہا ہے کہ پولیٹیکلی نیوٹرل ہے نیب؟ میرا خیال ہے کہ یہ کافی سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے۔ زبیر صاحب، لیکن آپ لوگوں کی جو اپوزیشن جماعتوں کی شکایت ہے جانبداری کے حوالے سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور حکومتی نمائندوں کو نہیں، اب یہ شکایت تو دور ہونی چاہیے۔ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، آج سے پہلے ہماری شکایات زیادہ تھی، اب تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، بالکل ختم نہیں ہوئی ہیں، تھوڑی سی۔ دو قسم کی شکایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی، ہم اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی سپورٹ کریں گے، بٹ وی ول ناٹ ایکسیپٹ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ اور اٹ ہیز ٹو بی سین ایز بینگ اپلائڈ اکراس دا بورڈ۔ سو آج کی ڈیولپمنٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ، جو افتخار درانی صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، وہی ہمیں جو سب سے بڑا جو میرا کنسرن ہے، جو کمپٹنس لیول ہے نیب کا، وہ اتنا خراب ہے کہ میرا خیال ہے یہ اس میں چاہے اگر آپ کہیں کہ جی پی ایم ایل این کی رسپانسبلٹی ہے تو میں وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں گا، بٹ آپ اس ریالٹی سے نہیں ہٹ سکتے کہ اتنے انکمپٹنٹ لیکن زبیر صاحب دوسری جانب خواجہ اسعد رفیق نے پارلیمان میں کہا تھا، نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ حکومتی نمائندے بھی گرفتار ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ اسعد رفیق صاحب کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے؟ چاہنے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے، چاہتا تو میں یہ ہوں کہ اسعد رفیق بھی نہ گرفتار ہوتے، بٹ چاہنے کی بات نہیں ہے، جو کیسز ہیں اس کو پرسیو کرنا چاہیے اور اس میں جو بھی لپیٹ میں آتا ہے اس کو ہونا چاہیے، اور میں تو پرسنلی کیا ہماری پارٹی کی رائے یہی ہے، اور میں تو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیونگ ٹیکن دس فرسٹ اسٹیپ، اب ہمارا ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ بڑا اچھا ایگزامپل سیٹ کیا، ایگزامپل سیٹ، وہ جیل میں بند ہیں، سب سے زیادہ محکمے ان کے پاس تھے، تو ان کا کام کون کرتا؟ پہلے ہی بزدار صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انفیکٹو اور انکمپٹنٹ پنجاب کی حکومت ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن بھی نہ کرتے، تو ریزائن نہ کرتے تو پھر ان کا کام کون کرتا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنے دن کے لیے بند ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ مورل ہائی گراؤنڈ کے جی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، یہ نہیں کر دینا چاہیے، یہاں تو فزیکلی ایک بندہ اندر بند ہو گیا ہے اور وہ وزیر کے طور پر کوئی اختیارات استعمال ہی نہیں کر سکتا، نہ فائلیں چیک کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے مل سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے، تو وہ کیا پنجاب کے عوام کو ویسے ہی آپ نے اتنے برے طریقے سے بدلہ لیا ہے عثمان بزدار کو لگا کے، اور ایک جو سب سے سینئر وزیر تھے۔ میں چاہتی ہوں قاہرہ صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں۔ قاہرہ صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں مثبت ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے؟
دیکھیے بہت دنوں سے نیب پہ یہ دباؤ تھا. ایک طرف تو یہ تھا کہ یہ حکومت کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور حکومتی وزراء جس طرح بیان دے رہے تھے کہ کل فلاں بندہ پکڑا جائے گا اور پرسوں فلاں پکڑا جائے گا اور اس کے خلاف یہ کیس کھل جائے گا، اور ویسے ہو رہا تھا. اس کے اوپر میڈیا نے بھی باتیں کی، ہم نے بھی باتیں کی، تو ایک پریشر تھا. دوسرا یہ تھا کہ جی جو اسمبلیوں کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی اور ساری جماعتوں میں، اور باوجود تمام تر اختلافات کے دورانی صاحب بھی یہ بات کہیں گے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کسی ایک کے بارے میں یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ صرف اپوزیشن کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. یہ جب بہت زیادہ تاثر ابھرا تو اس کے اوپر نیب نے کچھ تو سوال جواب بھی کیے، کچھ میڈیا کے اندر آ کے انہوں نے جواب بھی دینے کی کوشش کی. لیکن یہ جو انہوں نے پیش رفت کی ہے، میں اس پہ کوئی خوش نہیں ہوں. یہ ان کا ایک قانونی عمل تھا، انہوں نے پورا کیا. اگر وہ گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی، نہیں ہے تو بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں علیم خان کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے، وہ ایک سینئر وزیر ہے حکومت کے، ان کو گرفتار کرنے سے پہلے نیب کو مکمل تسلی ہونی چاہیے کہ وہ گناہ گار نیب کے کاغذوں میں ہیں اور ان کا اب چلان چلا جانا چاہیے. اب فردر انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو 90 دن کے لیے بٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ دوسری طرف بابر اعوان صاحب کا بھی کیس ہے، بابر اعوان صاحب کا کیس الگ ہے، چلیں اس کو بات کرتے ہیں. لیکن یہ میری ان سے مخالفت ہوگی، میرے سیاسی مخالف ہیں علیم خان صاحب. لیکن جو پرنسپل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی لیڈرشپ کے لیے کہتا ہوں، اگر میں سعد رفیق صاحب کے لیے اور پرویز رشید صاحب کے لیے کہتا ہوں، تو میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اگر نیب کے پاس یہ سالڈ ایویڈنس ہے تو ان کے خلاف ریفرنس لانا چاہیے. اس طرح سیاسی لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈال دینا یہ شاید کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. لیکن جو کچھ ہوا یہ ابتدائیہ ہے. اب اس کے اوپر ایک بڑا سوال بحث چڑی ہوئی. آپ نے بھی کہا کہ کہیں یہ سکور برابر تو نہیں ہو رہا، کہیں بیلنس کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے. افتخار درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب پولیٹیکلی نیوٹرل نہیں ہے. بالکل درانی صاحب نے بھی کہا کہ اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر ان کا بھی سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے یہ کام شروع کیا. ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ تحقیق کس طرف چلی جاتی ہے اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. ہاں، اگر ایک بات آنے والے دنوں میں اگر اس رویے کو کہ قانون سب کے لیے ایک ہے اور کسی کے ساتھ اچھا اور کسی کے ساتھ برا نہیں ہوگا، جو قانون کے مطابق ہے وہ ہوگا، وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، ان سب کو برابری سے دیکھا جائے گا. اگر نیب اپنی اس نیوٹرلٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس امپریشن کو بحال کرتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہوگا. ساری قوم اس کو اپریشیٹ کرے گی. استعداد کے بارے میں یقیناً ہمارے دور میں بھی، میں چھوٹا سا ایک بات کروں، ہمارے دور میں بھی لوگ بھرتی ہوئے، ہم سے بعد میں مسلم لیگ کے دور میں بھرتی ہوئے. یہ بات درست ہے کہ نیب کے اندر اور خاص طور پہ ان کے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، انویسٹیگیشن میں ان کی کیپیسٹی کافی بہتر ہوئی ہے. لیکن پروسیکیوشن میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی صلاحیتوں پہ بھی سوال ہیں اور جن کی وفاداریوں پہ بھی سوال ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے. نیب کے لوگوں کو خود میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بالکل نہیں لوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کنڈکٹ جو ہیں، فرض کریں کل میرے ساتھ کوئی منسلک تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے آج بھی، اور میں نے کئی وفاداریاں بدل لی ہیں، تو ہو سکتا ہے کل میں درانی صاحب کی جماعت کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہوں جن کے تعلق والے وہاں بیٹھے ہوں نیب میں، وہ کل آئے کسی اور وجہ سے تھے. سوال یہ ہے کہ جو ہوا وہ اپنی جگہ ہو گیا. اب اس کو غلطی کو درست کرنے کے لیے پروسیکیوشن کو سیریسلی اس کی صلاحیتوں کو، اس کے استعداد کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور نیب کا کنڈکٹ ابھی ایک گرفتاری سے اور ایک ایونٹ سے ایک طرف سفر کرتا ہوا تو نظر آتا ہے. شکایت ختم نہیں ہوتی. تو کیا افتخار درانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ آ سکتا ہے اور بھی گرفتاریاں متوقع ہیں یا مزید کیسز آگے بڑھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے؟ اس میں وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، عاطف خان صاحب بھی شامل ہیں. دیکھیں جی، نیب کا جو ہے، ابھی میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے نا جی، میں آپ کو بتاؤں میرے دل کے بڑا قریب کیس ہے. ابھی پھر زبیر بھائی دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. ملتان میٹرو کا جو اس کا یابیٹ کمپنی کا سی ای او ہے، اس سے $30 ملین ریکور کیے ہیں چائنا نے. وہ جیل میں ہیں 20 سال کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ اب آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، یہ چیک کر لیں. اس کا نیب کے پاس کیس ہے. ابھی ایک طرف $30 ملین ایک ملک ریکور کر رہا ہے، ایک طرف اس کے پاس کیس ہے. وہ کیس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. میں آج چیئرمین صاحب پوچھتا ہوں، چیئرمین نائب صاحب سے، کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے، وہ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے ایویڈنس لے لیں، ایسی کیا اس میں آپ کی جو ہے مصلحت ہے کہ آپ اس کو فارورڈ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو کنسرن یہ ہے. ہاں، دوسری طرف میرا پرائم منسٹر ہے.
کہ میں گاڑی آپ میری استعمال کریں اور کل کو چیئرمین نیب پوچھے کہ جی آپ نے درانی صاحب کی گاڑی کیوں استعمال کی, ہیلی کاپٹر تھا اس کا کے پی گورنمنٹ کا, نوٹس آپ نے ادھر بھیج دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی نواز شریف صاحب کی جو بیل کا کیس تھا, ہاؤ وڈ نیب جسٹیفائی؟ کوئی آج تک آیا بتانے کے لیے کہ یار ایک ملک کا اتنا ٹائم لگا, ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, روڈوں پہ آئے, لوگوں کا ٹائم لگا, ہم نے کہا یہ کیس ہے, and by the end of it one prosecutor will come and walk away with that case. How would they justify? میں تو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں as a citizen, not as a politician or as a political party worker. As a citizen میں نے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت آپ کی ہے کہ آپ بے بس ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن میں ایک انڈیپینڈنٹ, یہی ہم کہتے رہے, ہم قاہرہ صاحب نہیں مانتے تھے, ہم نے کہا جی ہمارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے, انہوں نے کہا آپ کے وزیر بیان دیتے رہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول ہے. تو آج ان کو پتہ چلا کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کو میں نے عرض کیا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اے پراپر ورڈ اس کے لیے. ابھی آغاز ہے, نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کہاں تک پہنچے گا. جہاں تک تعلق درانی صاحب پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی کے پی کے گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا, خان صاحب کو نوٹس دے دیا. خان صاحب اس جماعت کے سربراہ ہیں جس کی کے پی کے میں گورنمنٹ تھی, اور ان کے سربراہ کو ان کے جو ایگزیکٹو اتھارٹی والا بندہ ہے اگر اس کو دے رہا ہے تو سربراہ تو جانتا ہے نا میں غلط کر رہا ہوں. نہیں تو اس کو کیسے پتا, غلط کاری کو کس کو کیسے پتا؟ نہیں مجھے کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ میرا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے یہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنا؟ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ غلط کہہ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کہتا ہے عمران خان کو گولی مار دیں میں ذمہ دار ہوں, مار دیں گے کسی بندے کو. ایسے نہیں ہوتا درانی صاحب. اتھارٹی والے کو پوچھا جاتا ہے, دیکھیں نا وہ ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن سوال یہ ہے جو وہ جو جانتا ہے سارا کچھ, وہ جو سربراہ ہے اس جماعت کا, اس کو نہیں پتا. اور دوسری بات, اچھا ایک اور بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے. عرض یہ ہے کہ نیب اپنا کام کر رہی ہے, اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ گورنمنٹ ہیں جی, آپ ان کو ڈائریکٹلی بلا کے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ پٹیشن تو فائل کر سکتے ہیں نا. آپ کی لا منسٹری اس کو موو تو کر سکتی ہے نا نیب کے ساتھ, تو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ آپ بھی میری طرح یہی سہارا لے رہے ہیں میڈیا کا. آپ بھی نیب کے اوپر, جو میں نیب کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. ان کے آپ پہلے ایک وزیر کو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش فواد چودھری نے کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمیں کرنے دیں, ہمارے پاس فورمز نہیں ہیں. آپ تو حکومت ہیں, آپ کے پاس فورمز ہیں, آپ جائیے یا ادھر اسمبلی کے اندر ایک کوسچن ریز کیجئے, وہاں کمیٹیز موجود ہیں وہاں ریز کیجئے. آلریڈی پیک کے اب جو ہے زبیر صاحب میں بات نہیں کر رہا, لا منسٹری میں تو آپ کے زبیر صاحب ایسا ہی پھر اب لگ رہا ہے پیک کے چیئرمین تو آپ کو چبھتے رہیں گے. میں زبیر صاحب سے سوال لا منسٹری کا ایشو ہے. زبیر صاحب, افتخار درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹرو کا کیس بھی اس وقت رکا ہوا ہے, تو اب علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ایسا یہ تو سیدھے سوال ہے نا, کیوں نہیں ان کا لا منسٹری نے کیا کہ جی وہ آپ نے آگے کیوں نہیں کیا؟ آپ کا کام ہے, آپ گورنمنٹ کریں. یعنی کہ یہی تاثر اب دیا جا رہا ہے کہ کچھ ڈھیل مل رہی ہے. دیکھیں میں پہلی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس پر میں اپنا جواب مکمل نہیں کر سکا تھا. آپ نے پوچھا تھا کہ میں مطمئن ہوں. میرا دوسرا حصہ جو جواب کا تھا وہ یہ تھا کہ نیب نے جو جس طرح علیم خان صاحب کو اریسٹ کیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ریزائن کرنا تھا کیونکہ حکومت کو چلنا بھی ہے, اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان آج آ گیا ہے. اور عمران خان صاحب کو تمام وہ وزراء جن کے یار سوال درانی صاحب بات مکمل کرنے دیں, بات مکمل کرنے دیں, پھر آپ جو بھی آپ نے کہنا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے وزراء بھی ہیں جن کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں یا انکوائریز ہو رہی ہیں, ان سب کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت اس طرح سے نہیں چل سکتی. اور یہ وہ جو یارڈ سٹک یا سٹینڈرڈز ہیں جو عمران خان صاحب نے نئے پاکستان کے لیے بنائے تھے, کہ ایک ٹینٹڈ بندہ جس کے خلاف نیب کا ریفرنس ہے, اور اب تو ایگزامپل بھی آ گئی ہے کہ سینئر وزیر پنجاب کا 12 کروڑ عوام کے پروونس کا وہ جیل میں چلا گیا ہے. تو کل کو پرویز خٹک صاحب جیل میں چلے جائیں یا کوئی اور جیل میں چلا جائے تو حکومت کیسے چلے گی؟ آلریڈی اتنی انکمپیٹنٹ حکومت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی انکمپیٹنٹ نہیں تھی. تو اس وقت تو بالکل ہی میرا خیال ہے حشر نشر ہے, اور مجھے تو زیادہ کنسرن اس سے ہے کہ یہ کیسے ڈیلیوری کیسے کریں گے. اور عثمان بزدار میں تو بالکل ہی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر کوئی ایک وزیر تھا جس کو بیک گراؤنڈ تھا, پولیٹیکل کلاؤڈ تھا, انڈرسٹینڈنگ تھی, پہلے کام کرنے کا تجربہ تھا, وہ علیم خان صاحب تھے. تو علیم خان صاحب اندر ہو گئے تو یہ حکومت چلے گی کیسے؟
میں تو بالکل آئی ایم پزلڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ ہوگا کیا آگے جا کے. سو ان کے لیے صرف یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ بیلنسنگ ہے. علیم خان وزیر اعلیٰ بن جاتے تو آپ سپورٹ کرتے ان کو؟ انہوں نے عثمان بزدار کو سپورٹ کیا تو یہ علیم خان کو کیوں نہ کرتے؟ نہیں، لیکن ایک بات تو بڑی سمپل ہے زبیر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ جن کے کیس چل رہے ہیں وہ سب کو استعفیٰ دینا چاہیے. پھر تو ہماری جماعت کے کچھ لوگ جن پہ کیس چل رہے ہیں وہ بھی استعفیٰ دیں، آپ کی جماعت کے جن لوگوں پہ کیس چل رہے ہیں وہ بھی استعفیٰ دیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میئرلی کیس کسی میں ہماری جماعت تو حکومت میں ہے ہی نہیں. نہیں، حکومت میں ہے. اگر یارڈسٹک آپ نے بنانی ہے کہ جس کا کیس بھی چل رہا اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تو پھر حکومت اپوزیشن کا تو تعلق نہیں ہے. اگر ہم مثال دیں زبیر صاحب تو پی ایس سی چیئرمین بن گئے شہباز شریف صاحب. میں چھوٹی سی گزارش کر لوں، شہباز شریف صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بن گئے، ان کا اپنا ایک جگہ ہے. اگر علیم خان صاحب کا بھی کل پروونشل گورنمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ان کو بلایا جائے گا، ان کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا. یہ ایک پریزیڈنٹ ان کو جانا چاہیے اس میں. ہاں، بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے وزیر ہونا، پی ایس سی کے چیئرمین کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی کا جو کوئی اور استعمال نہ کر سکے اور انہی کے ذریعے کام آگے بڑھ سکتا ہے. پی ایس سی کے چیئرمین اور وزیر ہونے میں بہت مختلف دو چیزیں ہیں، بڑا فرق ہے. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. ایک سیکنڈ، علیم خان صاحب کی اگر وزیر کی رسپانسبلٹیز صوبائی اسمبلی میں تو پھر وہ پیش ہوں گے یا پروڈکشن آرڈرز دیے جائیں گے؟ میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جی، اس وقت مجھے پتہ نہیں. کیوں نہیں دیے جائیں گے؟ بڑی سمپل بات ہے نا. باقی لوگ جا رہے ہیں، اگر سعد رفیق صاحب اور شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری، ان کے کیوں نہیں ہوں گے؟ جتنا میں علیم خان کو جانتا ہوں، نہیں، وہ سلمان ان کے نہیں پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے. گفتگو ہماری جاری رہے گی. اس وقت ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے سینئر وزیر پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے قریب بھی ہیں. علیم خان کی گرفتاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم سناتے ہیں آپ کو آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں بیلنس کے حوالے سے کیا کہا تھا، پھر بات چیت جاری رہے گی. میں نے تو بڑے نائب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا، وہ زیادہ ہے، اپنا نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہہ چکے تھے. اس سے پہلے ہم نے جو خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب کے کلپس ہیں وہ بھی چلائے تھے. افتخار درانی صاحب، لیکن ٹائمنگ پہ بھی میں سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے جب اگست میں بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا، تب بھی نیب نے طلب کیا تھا علیم خان صاحب کو، اور اب دوبارہ جب بات چل رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے وائے کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، پھر دوبارہ علیم خان صاحب گرفتار ہوئے. یہ کوئنسیڈنس ہے؟ یہ سوال تو نیب سے بنتا ہے کہ ان کی کوئنسیڈنس ٹائمنگ کتنی ہے. میں تو ان کے حصے کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور کرتے رہے ہیں، اور جو کہ نیب کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. حالانکہ دیکھیں، سب سے زیادہ ڈیمیج کون ہوتا ہے؟ وہ تحریک انصاف ہوتی ہے، ان ٹرمز کہ ہمارا مین پلان جو ہے نا، جو الیکشن سلوگن تھا، وہ اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی. اس میں اینٹی کرپشن ڈرائیو یہ نہیں تھی کہ آپ نے قائرہ صاحب کی پارٹی کو یا نون لیگ کو آپ نے جو ہے صرف ٹارگٹ کرنا تھا یا کسی اور پارٹی کو ٹارگٹ کرنا تھا، لیکن ہمارا کام تھا کہ جی کیونکہ پاکستان 148ویں نمبر پہ ہے کرپشن انڈیکس پہ، تو وہ آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. لیکن آپ کے بہت سارے رہنما جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں قومی اسمبلی میں چور ڈاکو کہتے ہیں ان جماعتوں کے رہنماؤں کو. ایک ٹارگٹ تو کر رہے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ ہاں وہ ٹارگٹ بالکل کر رہے تھے. ابھی تو جو زبیر بھائی کی پارٹی ہے تو وہ تو اسٹیٹڈ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے ڈیسیجن میں کہ صادق اور امین نہیں سپریم کورٹ کے، تو چیلنج کرنا چاہیے ان کو کہ میں تو صادق اور امین ہوں. اس کو پھر بتا دیں جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، کورٹ نے کہا ہوا ہے نا جی فیصلہ، تو اس کے اوپر ہم ججمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایلیگیشن جو تو نہیں ڈال رہے نا. ایک اسٹیبلشڈ ڈیسیجن ہے ان کے اگینسٹ، تو ایک اسٹیبلشڈ ڈیسیجن کو جب آپ ری ایٹریٹ کریں گے تو کیا اس میں برائی ہے؟ نہیں، دوسری جانب تو پھر تو ایسی مور ہے دورانی صاحب، میں آپ کے ماتھے پہ 10 لگا دیتا ہوں. آپ نے فلاں پروگرام میں جھوٹ بولا، آپ صادق امین نہیں. میں بتاتا ہوں 10 پروگرام. نہیں، دوسری جانب تو جہانگیر ترین، دورانی صاحب دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب بھی، ان کو بھی کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن وہ بھی سیاسی طور پر بہت متحرک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دیکھیں، ایک سیاسی ورکر جو ہے اور ایک پارٹی پوزیشن ہونا، ابھی کیونکہ ابھی تو آج کل ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے،
ایک سیاسی ماضی میں بھی رہی ہے. ہاں جی یہ کوئی نئی نہیں ہے. 2008 میں بھی ہم اکٹھے آئے تھے. آج آپ نے وہ تو پایا تھا جن سے آپ کیبنٹ کے حصہ تھے. یہ زندگی میں تلخی کیونکہ آپ نئے آئے ہو نا, تو یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کبھی تلخ میں ماضی میں ہوتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے بھی سارے جہان کے بندے جو ساتھ جن پہ سب کو آپ گالیاں دیتے تھے کرپٹ کہہ کے, وقت آیا تو الیکٹیبل کے نام پہ اکٹھے کر لیے, تو ہو جاتا ہے. چلیں چھوڑے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جی جو پوزیشن بنتی ہے اس میں کلیئرٹی جو آگے موو کرنے کی ہے, اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ سے جسٹیفائیڈ ہیں, مطلب ٹیسٹڈ, ان کو سٹیمپ ملا ہوا ہے. جو قائرہ صاحب بات فرما رہے ہیں کہ جی میں آپ کو کہہ دوں گا, نہیں, ان کے لیے تو ہم اس لیے کہتے ہیں. ادروائز تو آپ دیکھیں نا, ان کے اوپر ایلیگیشن ہے, ان کا علیحدہ پوزیشن ہے, لیکن جو اسٹیبلشڈ ہے ان کے اوپر ہماری علیحدہ پوزیشن ہے. شہباز شریف صاحب پہ بھی الزام ہے ابھی. کس کے اوپر؟ شہباز شریف صاحب کے اوپر. لیکن انہوں نے تو پورا کا پورا ایک ایکٹ لے کے آیا جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا. ایفرٹ دیکھیں نا, جسٹیفیکیشن. پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے. نہیں, زبیر صاحب یہاں تصحیح کر دیجئے. نہیں, اس وقت ہیں وہ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے قائد ہے نواز, وہ انکانسٹیٹیوشنل آفس ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل آفس ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے پورا ایکٹ لے کے آیا جسٹیفیکیشن. یہ ویسے درانی صاحب یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ کی صدارت ہوتی ہے, اس میں قائد کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. ایک سربراہ کے طور پہ ان کا نام نوشنل ہے. نہیں, لیکن جب وہ لے کے آئے صدارت کے لیے لے کے آئے, ایک 203 جو پارلیمنٹ کا ایکٹ انہوں نے پاس کروایا, وہ ضرور تھا کہ ایک کنوکٹڈ بندہ بھی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. یہ ضرور. ٹھیک ہے, تو ہماری تو پرنسپل پوزیشنز ہیں. ہم تو دیکھیں نا, ایک یعنی کہ عہدہ نہ ہو لیکن سیاسی کارکن کے طور پہ متحرک بھی ہو سکتے ہیں, فیصلے بھی کر سکتے ہیں, اور پلین میں لوگوں کو بھر بھر کے بھی لا سکتے ہیں. اس پہ ویسے چھوٹی سی اگر مجھے موقع دیں, میں چاہتی ہوں زبیر صاحب کو بھی شامل کریں, کیونکہ بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, کہ پھر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ استعفیٰ دیں باقی جن پہ الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر, تو پھر کل چھانٹی ہو جائے گی. ایک تو اس وجہ سے دیکھیں, جو میں کہتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 5 سال میں نیب کے لاز کو, ڈریکونین لاز کو امپروو کرنے کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آئی تھنک پارلیمنٹ آج جو ہے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو سب کو بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل کلاس کے اگینسٹ جا رہے ہیں ایز سچ. اور سب سے زیادہ کل ہم آپ کو کہتے تھے آپ نہیں مانے, آج ان کو کہتے ہیں یہ نہیں مان رہے, آج آپ پچھتا رہے ہیں, کل یہ پچھتائیں گے. میں تو مان رہا ہوں نا سر, میں نے تو سٹارٹ ہی وہیں سے کیا, مجھے تو کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ مانیں. میں نے کہا آپ پچھتا رہے ہیں, کل یہ بھی کر پچھتائیں گے. جی, لیکن میں ایک چیز کا ضرور کہوں گا کہ چونکہ بہت اہم بات تھی, ایک کل ہوئی تھی, اس پر میں ضرور چاہوں گا, افتخار درانی صاحب ایک بہت ہی سین وائس ہیں پارٹی میں, کل علی گھنڈپور صاحب نے ایک اتنا تہلکہ خیز بیان دیا تھا, اور جس کا نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اگنور کرنا, سن تو لیا ہے لیکن بہت بڑا ہے. ان کو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ان کو فارغ کروائیں. انہوں نے کہا کہ گربشن کو بھیج دیا ہے, کلیریفائی کر دیا تھا. آپ سوشل میڈیا پہ بوسٹ لگایا وہ میں نے دیکھا. نہیں, کون سا کلیریفائی کر دیا تھا؟ اسی پہ اس نے چودھری شوگر مل کی بات کر لی تھی, چودھری شوگر مل سے پکڑے گئے تھے لوگ, آپ نے اس کا پہلے والا کلپ بوسٹ پہ لگایا وہ نہ کریں جاتی, نہ کریں اس کے ساتھ. کلپوشن والا آپ نے جو ہے بوسٹ پہ لگایا ہوا ہے, اتار دیں اس کو. ہاں بالکل کہا تھا اس نے, لیکن آگے کلیریفائی بھی کر رہا ہے نا. آپ نے ایک سیگمنٹ نکال کے بوسٹ پہ لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا. کلیریفائی کب کیا ہے؟ کلیریفائی اس وقت کیا ہے جب میں نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ نکال دیے ان کو, وہ باہر چلے گئے ملک سے, ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے. آئی مین نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, ہی از دی منسٹر فار کشمیر افیئرز. آئی مین یہ حکومت ہے کیا ہے؟ نہیں ہے, موجود نہیں ہے, جواب نہیں دے سکتے, مگر ایک اور بیان ہے یہ کیا بات ہوئی, جواب نہیں دے سکتے؟ یہ ہے نا سپوکس پرسن ہے نا پارٹی کے, جواب دیں. یہ کس بیسس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ باہر چلے گئے؟ میں نے دیکھا, وہ میں نے پورا کلپ دیکھا, میں نے پورا کلپ دیکھا ہے. میرا سوال یہ ہے, کوئکلی کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, اس پہ جواب دیں, میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. درانی صاحب انہوں نے اسی اس گو میں دوبارہ کہا کہ چودھری شوگر مل میں کہ کیس کو انہوں نے ریفر کیا, وہیں پہ وسیم بادامی کو کلیئر کر دیا تھا. انہوں نے سٹارٹ کا کلپ جو ہے وہ بوسٹ پہ لگایا ہوا ہے, جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ
गुलभूषण को बाहर भेज दिया गया है। अच्छा, वो क्योंकि उसका चल रहा उस पे हैं, एयरफोन पे थे, तो उनसे पूछते हैं गैप चल रहा है बीच में, अगर आप उसको सुने। आपसे नहीं अच्छा लगता, आपसे नहीं अच्छा लगता इस किस्म की डिफेंस करना? नहीं, मैंने उससे बात की अली अमीन से मेरी सुबह बात की। अली अमीन वैसे भले आदमी है, वो उनके वहां से कुछ गाड़ी से कुछ चीजें पकड़ी के दोनों का वो शहद की बोतल है, वैसे पकड़ के बैठ जाते हैं। और जुबैर साहब, आप लोग बड़े खराब लोग हैं। उनकी गाड़ी से आपने शहद की बोतल पकड़ी, आपने केस बना दिया शराब का, उन्होंने कहा जी शहद की बोतल है, फिर आपने आप उसका आप डंडोरा पीटते रहे। हमारे पर एंटी टेररिस्ट केस जो इल्जाम था उस पे वजाहत नहीं आई, लेकिन यही कि कुलभूषण को लेकिन बाहर अगर निकल शहद गए पी थे के नवाज उनको शरीफ। नशा आ जाता है तो फिर ना पिया करें शहद। और ये भाई वो अब फेडरल अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात, मैं दो और मामलात हैं जिस पे राय लेना चाहता हूं। एक लाइन सिर्फ कहूंगा, देखिए गुजारिश सुने। वो कहते हैं ना, देख सारी नहीं खुआई जाती, उसके दाने खा के समझ आ जाती है। क्या खान साहब निकले थे इस मुल्क के अंदर ऑनेस्टी की कैंपेन चलाने, करप्शन के खात्मे के लिए। जो पंजाब में उनका मेन बंदा था, मेन, वो जहांगीर तरीन साहब मुल्क में थे, वो स्टिग्मेटाइज हुए, उनके फेक अकाउंट पकड़े गए माली और ड्राइवर के नाम पे, उनकी तादाद वो सादिक और अमीन ना रहे। पंजाब के अंदर उनका मेन बंदा अलीम खान थे, वो निकले कि क्या निकले हैं। केपीके में उनके चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एलिगेशन, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये उनके सबसे बड़े इत्तेहादी इस वक्त काफ लीग वाले, चाहे परवेज इलाही और शुजात साहब, उन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो खान साहब की जो चॉइस ऑफ अलायंस है या चॉइस ऑफ टीम है, उसमें वही लोग हैं बैठे हुए जिनको वो आज तक कंडेम करते चले आए। क्योंकि बहुत बात हो रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज रशीद साहब ने एक सवाल किया था डील के हवाले से, वो सुनते हैं फिर उसका जवाब भी सुनते हैं। शेख साहब को पहले तो ये बताना चाहिए कि डील में एक फरीक का तो उन्होंने नाम ले लिया, दूसरे फरीक का नाम लें जिसके साथ डील की जा रही है, दूसरे फरीक का नाम लें पहले, ताकि फिर इस पे तबसरा किया जा सके कि उनकी बात हमेशा की तरह जो तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाली वाली बात कर रहे हैं, या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। सारी कौम उनको, बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। जो फौज इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रही है और जमहूरियत के साथ खड़ी है और ऐसे करप्ट सियासतदानों की भी हिफाजत कर रही है, उनके साथ भी शहबाज शरीफ जैसे बंदे के साथ वो क्या होती है जो रेंजर्स चल रही हैं, तो इसका मतलब है वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं। ये शेख रशीद साहब का वजीर रेलवे हैं, उनका बयान ये तो फिर फौज को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं इस तरह की बातें करके कि वो करप्ट लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी राय है, बिल्कुल वही कहते रहते हैं। आप राय से इत्तेफाक करते हैं? उनकी अपनी राय, अपनी पार्टी है, उनके हमारे इत्तेहादी हैं, वो अपना एक्सप्रेशन, आपके वजीर भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एक्सप्रेशन तो कोई नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी, सवाल था कि आप अग्री करते हैं या नहीं, ये उनका अपना राय है, उनकी जो है, हमारा हमने यस और नो, नहीं उनकी अपनी राय है, मैं कैसे उनको एग्री डिसएग्री कर सकता हूँ। शेख साहब जो कहेंगे हमारे लिए काबिल एहतराम है, अपनी राय है, हमारे सीनियर है, हम उनसे सीखते रहते हैं और उनका अपनी राय जिस तरह भी देखना चाहिए। राय तो उनकी है, सच है कि नहीं है, राय उन्हीं की है। देखिए उसका जवाब नहीं कह रहे। फवाद चौधरी ने अभी एक वीडियो मैसेज दिया जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हमारे, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि कोई भी न ढील होगी और ना ही कोई एनआरओ दिया जाएगा। वी स्टेटेड दैट पोजीशन। मैं खुद कह रहा हूं कि जी हमारा तो मेन प्लान की वो है एंटी करप्शन। यही पूछ रहे हैं ना, गवर्नमेंट के साथ तो हो नहीं रही, तो फिर किसके साथ हो रही है? तो फिर उनसे पूछते हैं, शेख साहब, शेख साहब बता रहे हैं। आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं, प्राइम मिनिस्टर की टीम कह रही है ना। हाँ जी हमारे साथ हमारे साथ कोई सवाल हमेशा यही होता है जब डील और डील की बात होती है, किससे मांगा जा रहा है, कौन मांग रहा है? टीम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि एक पार्टी के वो सरबराह भी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, अभी दौरे पे हैं, तो उनसे बातचीत हो जाएगी। उनका अपना कितने दौरे रोज, वो तो रोज कहते हो, आज नहीं कह रहे हैं, तो पिछले 2 महीने से कह रहे हैं। तो हाँ ठीक है, उनकी आज़ादी है, राय उनको बिल्कुल कह सकते हैं। हमें हमारी तरफ से बड़ा क्लियर पोजीशन है कि ना कोई डील है ना ढील है, ये बिल्कुल अभी का स्टेटमेंट। तो आप समझते तो कौन दे रहे हैं डील और डील फिर, या कौन मांग रहा है ये? क्योंकि ये सवाल बार-बार आता है। सब ये बताइए, आपसे किसी ने डील मांगी है? ये नहीं कह रहे कि आप देंगे, कौन मांग रहा है? चले इस वक्त जो केसेस हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स में हैं,
ٹھیک ہے، ایک دوسرا یہ ہے، اور ناب ہے اس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتا دی ہے کہ کیسے بل دی ہے ناب نے. تو ناب کی پروسیکیوشن ہے، وہاں پہ اگر ان کو کوئی بات چیت ہے مجھے علم نہیں ہے. اس کا مطلب درانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل آپ سے مانگ بھی نہیں رہا، آپ کر بھی نہیں رہے. ہمارا کوئی ڈیل چلے ڈیل نہیں ہے. زبیر صاحب بار بار یہ بات پھر سے آتی ہے، پرویز رشید صاحب کا سوال تھا، صرف پرویز رشید صاحب کا نہیں تھا، دیگر بھی آپ کی جماعت کے رہنمان کا سوال تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے مطمئن کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے؟ ایک تو دیکھیں افتخار درانی صاحب ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں جسٹیفائی کروں گا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب کیبنٹ میں ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، مراد سعید کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے سے ڈیل مانگی ہے، مراد سعید سے، اور 7 لوگ ہیں، ایک شخص یہاں بھی بیٹھا ہے پارلیمنٹ میں. جی اس کا ڈیفرنٹ کیس ہے، مراد سعید والا ڈیفرنٹ کیس ہے زبیر بھائی. اس کے اوپر اس نے پروگرام بھی کیا ہے ایک ارشد شریف کے ساتھ، ضرور دیکھیے کہ اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک. نہیں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈیل کی بات کر رہا تھا، ڈیل کی بات کر رہا تھا. ہاں میں بھی ڈیل کی بات کروں جو مراد سعید سے مانگی جا رہی تھی، اس کے میرے سے آ کے کہا ہے. سر آپ پتہ نہیں افتخار درانی صاحب حکومت میں رہ کے تھوڑا سا پرسپیکٹیو اپنا وہ نہ کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ کابینہ کے ممبر ہیں شیخ رشید صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ میں جتنا کلوز ہوں خان سے اور کوئی نہیں ہے. یہ this is what he says and he says that میں ہر روز ملتا ہوں. تو آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو اون بھی نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو کنڈیم بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ وزیر بھی ہیں آپ کے، پرفارمنس بھی انہوں نے دینی ہے. یہ تو عجیب ہی حکومت ہے. بہت قریب ہے اور بھی کہیں بہت قریب ہے. اچھا نہیں، میں یہاں ایک سوال کرتی ہوں، ایک اور وزیر ہے صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نمبر پلیٹ بدل کر جاتے ہیں، ملتے ہیں. جی زبیر صاحب، اچھا میرے سے پوچھ رہے ہیں. اگین پوائنٹ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ نمبر پلیٹ بدل کے جاتے ہیں اور پنڈی میں کسی سے ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک سب سے خراب چیز یہ ہے کہ فوج کو بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آنا پی ٹی آئی کے وزیروں کا، یہ اتنا غلط چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آج اب ہم پوچھیں گے افتخار درانی صاحب سے جو سپوکس پرسن ہے تو وہ ڈینائی کر دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ ختم ہونی چاہیے، باقی پھر افتخار درانی صاحب کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں حکومت کی سوچ بالکل بھی مختلف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ رہے. تو ہمارے لیے تو بڑا کنفیوژن ہے کہ جی ہم علی گنڈاپور کی بات مانیں، فیصل واڈا کی بات مانیں، مراد سعید کی بات مانیں، کس کی بات مانیں، شیخ رشید کی بات مانیں. ہر ایک وزیر میں کوئی نارمل آدمی نہیں بات کر رہا ہوں، ہر ایک اپنی بات کر رہے ہیں. اور افتخار درانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی سوچ ہے تو ان کو ڈانٹ پلوائیں. ان کو کابینٹ کی میٹنگ میں بڑا کلیئر کٹ پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی وی ہیو ٹو اسپیک ود ون وائس، اور خاص طور پر ان ایشوز پر جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہے، چاہے وہ ڈیل ہے، چاہے کوئی اور ایسی چیز ہے جس پر روز بحث ہوتی ہے. اور فیصل واڈا صاحب نے تو اتنی لمبی چھوڑ دی کہ وہ نمبر پلیٹ بدل کے جاتے ہیں رات کو پنڈی میں. جو تو اتحادی ہیں ان کے تو اپنا پارٹی ویو ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں لائک فیصل واڈا صاحب، ان کا تو مراد سعید صاحب، ان کا تو اپنا ویو نہیں ہو سکتا، وہ تو پارٹی کا ویو دیں گے. اچھا یہاں میں تھوڑا کا تو ویو میں نے انڈورس کیا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں مراد سعید سے کسی اسپیسیفک فرد نے اگر کوئی رعایت مانگی ہوگی تو اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا ان کو. کرے گا کیا نہیں کیا نا ابھی تک. سوال یہ ہے، میں وہی گزارش کرتا ہوں جس کا بھی نام ہے، آپ اس کو لیڈرشپ کو، آپ مسلم لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس جواب دیتے ہوئے آپ انہوں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو بتا دیتے نا، اسی وقت بتا دیتے پروگرام میں جا کر کیا لیکن میں اس وقت توجہ دلانا چاہتی ہوں آپ سب کا. آج بہت اہم ایک فیصلہ بھی آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے. نومبر 2017 کا جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا تحریک لبیک پاکستان کو، اس کے حوالے سے اب کنکلوژن میں، کیونکہ میرے پاس وقت بھی تھوڑا رہ گیا، کنکلوژن میں ایک چیز ہے جس پہ میں اپنے پینل سے سوال کرنا چاہوں گی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ those in government on 12th May 2007 when unarmed citizens were massacred, or those who extended support to the Faizabad interchange mob who disrupted civic life and destroyed property are today in coveted positions at the highest levels of government. قائرہ صاحب، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟
12 मई और 2017 का जो फैज़ आबाद का धरना है, जिन्होंने ताउन किया था, वो अब सबसे जो आला सतह की ओहदे हैं हुकूमत के बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने सारे डिटेल नहीं पढ़ी, जजमेंट तो आई है, मैंने मंगवाई है जजमेंट। उसको ज़रा देखने के बाद, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें आई, उनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए तो शायद कोई गलत बात निकल जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस मुल्क के इदारों को, एजेंसीज़ को, ज़िम्मेदारान को, हुकूमत को ये कहा है कि फ़लाँ लोगों के, इस इदारों के लोगों के ज़िम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ एक्शन ले। मेरा ख्याल है एहतराम के साथ, मेरा ख्याल है कि अदालत जब यहाँ तक गई तो अदालत को चाहिए था कि खुद ही को उसका भी फैसला कर देती कि जो ये लोग थे जिनको समझ रहे हैं कि वो अहम जिम्मेदारी में बैठे हैं, उनके बारे में कोई फैसला ज़रूर सुना देते, क्योंकि अगर वो खुद बैठे हैं और उन्होंने अपने बारे में फैसला करना है तो वो तो नहीं करेंगे अपने। ठीक है, मेरे पास वक्त क्योंकि कम है, दुरानी साहब आपसे आखिर में इस पर लेना लेकिन एक चीज़ अंबर, आखिरी बात, एक बात, जो बातें उसमें अदालत ने कही हैं वो हमको भी, एजेंसीज को भी, इदारों को भी, सारे आपको भी, मीडिया को भी, वो सबको बड़े गौर से पढ़नी और उन पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। बहुत अहम है जी। कुछ अहकामात जारी हुए थे इस फैसले में, उसमें ये भी कहा गया था, जैसे खैरा साहब ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एहलकार हैं जिसमें पेमरा भी शामिल है, जिसमें इदारे भी शामिल है, खुफिया इदारे शामिल है, अगर वो सियासी मामलात में मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसका अमल दरामद होगा, बिल्कुल होगा जी, बिला खौफ व खतर जो है, जो कहा गया वो होगा, अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा जी। इफ्तिखार दुरानी साहब, खैरा साहब और जुबैर साहब, आप सबका बहुत वक्त देने का, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। कल होगी मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।